السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جو میرا موضوع ہے وہ جادو اور حسد نظر ہے۔ یہ جو دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واحد یہ پورے قرآن کی یہ دو صورتیں جو ایک وقت میں دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ اس کا شان نزول جو ہے، احادیث میں جو واقعہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی کی بیٹی نبیل نے بیٹیوں نے جادو کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر اثرات ہونے شروع ہوئے تو آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا آپ کے پاؤں کی طرف، اور آپس میں بات کرتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا؟ دوسرا کہتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ کہتا کس نے کیا؟ کہنے لگے کہ اس کو نبیل بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جو کچھ بھی ہے مجھے دکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ جیسے ایک علاقہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، اب مجھے صحیح اس کے نام وردن اس طرح کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اس کنویں کے اندر جادو چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے دو صحابیوں کو بلوایا اور ان کو اس جگہ بھجوا کر آپ نے وہ جادو نکلوایا۔ وہ جادو کھجور کی کھال کے اندر بند کنگا کے اندر نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بال مبارک تھے، اس پر کیا گیا تھا۔ جب وہ جادو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دو صورتیں، ان دونوں صورتوں کی جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تعداد 11 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے یہ تلاوت فرمانی شروع کی اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی 11 گریں لگی ہوئی تھی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پڑھنا شروع کیا تو ایک ایک آیت سے ایک ایک گرہ کھلتی رہی. جب آپ نے پوری 11 آیات آپ نے تلاوت فرما دی تو آپ پر یہ اثرات ختم ہو گئی، وہ داڑھی کے بالوں جو گرے لگی تھی وہ کھل گئی. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو شان نزول ہے ان 2 صورتوں کا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جادو جیسا بھی ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، لال ہو، اس کا توڑ صرف اور صرف قرآن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں ان 2 صورتوں سے بہترین کاموں کے لیے کوئی صورتیں نہیں پائی. اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے. حق صرف قرآن ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی قوت طاقت نہیں ہے. اب یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ ایک ہمارے لیے حجت ہے. قیامت تک جو بندہ اللہ پر یقین کر کے ان آیات مبارکہ کو جب پڑھے گا تو اللہ کے فضل سے جو بھی معاملہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے، عوام الناس کے اندر بہت کچھ مشہور کر دیا گیا. مختلف ٹونے ٹوٹکوں سے جادوگر آتے ہیں. جادوگر اپنا روپ ان کا اندر سے وہ جادوگر ہوتے ہیں، باہر سے انہوں نے اپنا روپ بنایا ہوتا ہے. آ کر ایسی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، ایسے ایسے علاج بتاتے ہیں کہ وہ ٹوٹل خود ہی جادو ہوتا ہے، اور وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. جیسے جیسے لوگ علاج کرواتے ہیں ویسے ویسے ہی یہ چیزیں بڑھتی ہیں. اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ایک ایک معاملے میں رہنمائی فرما گئے. جب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا پھر ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہر اٹھنے والا ہمیں لوٹ رہا ہے، ہر ہمیں گمراہ کرنے والا گمراہ کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس کھلی ہدایت، کھلی باتیں، نہ سمجھ آنے والی کون سی ایسی بات ہے. پورے قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ جس چیز کو آسان کہے، علماء سو بعض جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کچھ کھوٹ ہے. اللہ سورہ قمر کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اب مجھے بتائیں، اس صورت میں کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ اللہ پاک نے اس آیت کو فرمایا. تو اب ہمیں یہ بتائیں، یا فلق ناس ایسی صورت ہے ہر ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن عوام الناس کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ نہیں، قرآن جادو کا توڑ جادو سے ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ کے سامنے میں نے نص حدیث بیان کر دی، آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا، اور جادو کرنے والوں نے کیا آپ پر کون سا جادو کیا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علاج آسمانوں سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے پوری امت کی رہنمائی فرما دی. اب لوگوں نے آپ کو اس وقت ڈھونڈنا شروع کیا جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب یہ تو ہمیں آتی ہے، جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں، آپ یہ پڑھیں، آپ کبھی اس کے معنی پہ غور تو کریں. 3 ہی تو چیزیں ہیں جن چیزوں کا ہم لوگ علاج کرتے ہیں، ایک ہے نظر، ایک ہے جادو، ایک ہے جن. اب ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا، تینوں کا کر دیا ذکر. قل اعوذ برب الفلق، دل سے کہیں آپ. نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ جو صبح اس کو پڑھتا ہے 3 بار، اور شام کو پڑھتا ہے، دعائیں ہیں. اب فلق ناس کا آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الفلق، میں اس فلق کی رب کی پناہ میں آیا. سبحان اللہ. دل سے کہیں، دیکھیں وہ بڑا غیرت والا ہے رب. میں صبح اٹھ کے کہوں تو صحیح، میں تو صبح سویا رہتا ہوں، جو باتیں کرنے کا وقت ہے اس وقت تو میں سویا ہوا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بتائیں، اب سنیں اس کا ترجمہ. میں اس فلق کے رب کی پناہ میں آیا، میں اس شر کی پناہ میں آیا، اس شر سے پناہ میں آیا جو اس نے پیدا کی. شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اندھیرے اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں من شر النفاثات فی العقد، میں ان کی پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتے ہیں. اب تو ان کے پاس ہم جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پناہ پکڑو میری جو پھونکے مارتے ہیں گرے لگا کر قرآن پڑھنا بھی
اور پھونک مارنا بھی، یہ بھی جادو ہے۔ اب اللہ تو قرآن میں فرمائے من شر النفاثات فی العقد، کھولیں اپنے گھروں میں قرآن، اس آیت کو نکالیں اور دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ہم گرے لگائے، ہر بندہ، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، انہوں نے گرے لگا کر دھاگے پہنے ہوئے، کسی کو کہہ کر دیکھو نہیں جی ہمارے حضرت صاحب نے اس کو گرے لگا کر دیا۔ اب قرآن تو ان لوگوں سے پناہ مانگتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا جو گرے لگاتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تیسری چیز، پانچویں چیز حسد ہے۔ حاسدین سے بھی پناہ مانگنے کا اللہ ہی نے طریقہ بتایا، جو اس کو صبح شام 3 بار پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ صبح فجر کے بعد، لیکن شرط یہ ہے میں اس کو 1,00,000 بار بھی پڑھوں، اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹائم مقرر ہے۔ جیسے دوائی آپ کو ایک ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ نے اس وقت لینی ہے، یہ انسولین آپ نے صبح ناشتے سے پہلے لینی ہے، وہ تو اس کے لیے تو چاہے مجھے ڈاکٹر نے لکھ دیا اس وقت، چاہے میں نے رات کو جتنی مرضی لیٹ سویا ہوں، میں نے دوائی کے لیے نوکر کو کہہ دیا، الارم لگا دیا کہ میں نے ریمائنڈر لگا دیا کہ میں نے دوائی کھانی ہے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو گارنٹی دیتا ہے کہ تو مجھے یاد کر پھر میں تجھے یاد کروں گا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سورت کیا بتا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر دوسری سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ رب پتہ کسے کہتے ہیں؟ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، رزق دینے والے کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، بگڑی بنانے والے کو کہتے ہیں، داتا کو کہتے ہیں، غوث کو کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ رب جس کا نام ہے اللہ۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کا معنی بھی پڑھ لیا۔ اب میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں کمزور ہوں، اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے۔ نبی علیہ السلام بھی جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں، اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے۔ جبرائیل بھی جب پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھایا؟ بعض یہ کہہ دیتے ہیں جبرائیل آئے اور کہنے لگے پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اپنا قانون، اللہ اپنا قاعدہ نہیں چھوڑتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے پڑھایا، وہ سب سے پہلے یہ پڑھایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ یہاں کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس شر، اس شیطان کو میں نے پیدا کیا، جو میری پناہ پکڑے گا میں اس سے محفوظ رکھوں گا اس کو، چاہے کوئی بھی ہو جو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے گا۔ کیا یہ قانون بنا دیا اللہ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ طریقہ، یہ اس کا ایک کون سا معنی ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ اب ایک تعویذ دینے والا اس کو کنورٹ کر دیتا ہے، الفاظوں میں ہم نے کنورٹ کر دیا، نعوذ باللہ۔ آپ کا نام تو میں لوں نظرہ، اگر آپ کا نام ہے مثال کے طور پہ محمد اعظم آپ کا نام ہے، میں اس کی اعداد نکال دوں 324، آپ کو کہوں تو آپ کو دیکھتا ہوں اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ تعویذ لکھنے والا ظالم نیچے اللہ کی آیت، قرآن کی آیت لکھ دیتا ہے، اوپر اس کو 786 لکھ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ 786 کیا ہے؟ 786 ہری کرشنا ہری رام ہے، یہ منتر ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ ہے، کسی زبان میں بھی لکھی جائے، کسی زبان میں بھی پڑھی جائے، بسم اللہ۔ اور شیطان کو سب سے بڑی عداوت جو قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور سب سے زیادہ جس آیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے بسم اللہ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سلفی صاحب ہم تو 5 سالوں سے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر سے معاملہ نکلتا ہی نہیں، شیاطین تنگ کرتے ہیں، کوئی آگ لگاتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی پردے ہلاتا ہے، کوئی لائٹ بند کر دیتا ہے۔ میرے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اور بتاؤں طریقہ، کاش ہم نبی کو فالو کرتے، آج یہاں تک نہ ہم پہنچتے۔
لٹیرے ہم کو نہ لوٹتے، ہمارا ایمان نہ خراب کرتے، ہمارا مال نہ لوٹتے، ہم